اینڈ ویلکم بیک. اور تحریم السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آل گڈ آل گڈ آل گڈ. اینڈ ہیئر وی گو. آزاد صاحب آپ آ جائیے, تشریف لے آئیے. آپ نے مائک نہیں لگایا ہوا, مائک لگا کے آ جائیے. اچھا جی, آج ہمارے پاس 3 کنٹیسٹنٹس ہیں جو موجود ہیں. آج کا جو موضوع ہے عشق خلل ہے دماغ کا, یہ موضوع ہے. لیٹس سی کہ کون کتنا بولتا ہے. آزاد صاحب کا میں انتظار کر رہا ہوں. آزاد صاحب جیسے ہی آ جائیں گے تو میں شروع کروں گا. لگائیے مائک لگائیے, آپ اطمینان سے لگائیے. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی ہم بالکل تیار. آلرائٹ جی, ہیئر وی گو. ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں ان کا لکھا نہیں کہ یہ کہاں سے ہیں, میں ان سے پوچھ لوں گا. درش شہبار زعیم صاحبہ تشریف لائیے, یہاں آ جائیے بیٹا. ہاں جی السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں, کیا نام ہے آپ کا؟ درش شہبار زعیم. درش شہبار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مائک تھوڑا سا نیچے کر لیجیے. مائک تھوڑا سا مائک نیچے. آلرائٹ, بہت قیمتی موتی. کیا کرتی ہیں آپ؟ این ای ڈی یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی میں طالب علم ہوں. این ای ڈی, ادھر آ جائیے. این ای ڈی یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی طالب علم ہے, تو کیا لے رہی ہیں این ای ڈی میں؟ کیمیکل انجینئرنگ. کیمیکل انجینئرنگ. اور آگے کیا ارادے ہیں؟ آگے کیمیکل انجینئرنگ بھی کریں گے, پبلک اسپیکنگ بھی کریں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کرتی رہتی ہیں تقریر. جی. 2 منٹ 30 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. یہاں آپ کے پاس یہ کلاک ہے, آپ کو اس کے اندر اپنی تقریر ختم کرنی ہے. لیکن اگر آپ اس سے زیادہ جاتی ہیں تو آپ کے پاس 20 سیکنڈ کا وقت ہوگا. 2 منٹ 30 سیکنڈ پر ایک بزر بجے گی اور اس کے بعد آپ کو 20 سیکنڈ کے اندر اپنی تقریر ختم کرنی پڑے گی. تیار ہیں؟ جی. اس سے پہلے کبھی آپ نے اس موضوع پہ بولا ہے؟ نہیں بولا. بسم اللہ کیجئے. عشق خلل ہے دماغ کا, آپ چاروں کے لیے ان کی اجازت لے کے شروع کیجئے. جی. کہتے ہیں جس کو عشق وہ خلل ہے دماغ کا. صدر علی وقار. اس قرارداد میں لفظ عشق سے مراد چاہ, خواہش یا لت, اور خلل دماغ کے خلل سے مراد ہے سوچ میں بیماری یا رکاوٹ کا ہونا. صدر علی وقار. جب انسان دنیا میں آتا ہے اور ہوش سنبھالتا ہے تو وہ بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے. جب انسان بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے لیکن پھر اسے ایک بیماری حملہ کرنے لگتی ہے, اور وہ اگر احتیاط نہ کرے, برابر احتیاط کے ساتھ نہ چلے اگر برابر احتیاط کے ساتھ نہ چلے تو اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو متاثر کرنے لگتی ہیں, اور اس کے خوابوں کو اس کے ذہن میں دھندلا کرنے لگتی ہیں. جناب اعلیٰ, آہستہ آہستہ اس کے احساسات اور جذبات پر اس کا قابو کھو جاتا ہے. جناب اعلیٰ, کیونکہ یہ بیماری مرض عشق کی ہے, اور مرض عشق میں انسان اپنی عقل کو کھو بیٹھتا ہے. جناب اعلیٰ, اسی بیماری میں مبتلا ہو کر جن شاہینوں کو بسیرا کرنا تھا پہاڑوں کی چٹانوں پر, وہ محبوب کی بے وفائی کا غم بروتے ہیں. جناب اعلیٰ, جس نوجوان کو پاکستان کو سنوارنا تھا وہ منشیات میں, وہ عشق کی ناکامی میں اپنا پناہ مانگتے ہیں. جناب اعلیٰ, اور وہ بیٹیاں کہ جن کی جو اپنی جان اور آبرو اور عزت کی محافظ تھی, وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھتی ہیں. اور جناب اعلیٰ, کیونکہ جو لوگ عملی میدانوں میں کچھ ترقی کرنے کا جستجو رکھتے ہیں, ترقی کرنا چاہتے ہیں, وہ اس خلل دماغ سے اپنا فاصلہ دراز رکھتے ہیں. جناب اعلیٰ, اگر سپہ سالار عشق و معشوقی کے میدانوں میں پڑھتے, اگر مغلیہ سپہ سالار عشق و معشوقی کے زمانوں میں پڑھتے تو آج ہم ہندوؤں کے زیر اثر زندگی جی رہے ہوتے. اگر بانی قائد اعظم بھی دوشیزاؤں کے دھیان میں رہتے تو جناب اعلیٰ آج ہم انگریزوں کی غلامی میں جی رہے ہوتے. اور جناب اعلیٰ, عشق ایک دماغ کا خلل ہے. اس پہ مزید کیا دلیل دوں کہ جب ایک وہ شخص, ایک عاشق اپنے معشوق سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے سوا نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے,
تو جناب اعلیٰ ایک اچھا خاصا انسان اپنی عقل اور اپنی عقل اور اپنی بصارت کو کھو بیٹھتا ہے. تو جناب اعلیٰ تو میں اس سے بڑی دلیل کیا دوں کہ عشق دماغ کا خلل ہے. اے عشق ہمیں نہ چھیڑ، اے عشق ہمیں نہ چھیڑ، اے عشق ہم پہ یہ ظلم نہ کر، اے عشق ہمیں برباد نہ کر، اے عشق ہمیں برباد نہ کر. شکریہ. آپ کی حوصلے کی داد یہیں پر رہی. مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا کہا اور کیوں کہا. عشق ضرور وہ ایک مزاح کا موضوع ہے، لیکن آپ نے جس انداز میں اس کو پیش کیا ہے. علامہ اقبال پڑھتی ہیں آپ؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ریسرچ زیادہ کرنی چاہیے تھی. آپ یہیں رہیے. میں ایک بات کہنا چاہوں اگر آپ اجازت دیں. میم میں بریک لے لوں. بریک کے بعد ججز بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گی. میں تو اپنی رائے دے سکتا ہوں. میرا نہ تو میرے کسی بھی عمل سے، میں تو صرف مجھے چونکہ لگا کہ آپ بہتر کر سکتی تھیں، اس لیے میں نے آپ سے کہا. ایک بریک ہے جی، ملتے ہیں بریک کے بعد. اور جی بس میں تو کہہ چکا جو مجھے کہنا تھا. اور تھوڑی سی میری ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے کہ جب ہم بابا قوم کا نام لیا کریں تو ذرا احترام کو ملحوظ رکھا کریں، اور ایسی جگہ یا ایسے چیزوں میں نہ استعمال کیا جائے جو مناسب نہیں ہے. سر بچی کنفیوز ہو گئی میرا خیال ہے. تیاری نہیں اتنی اچھی کر سکی، کرتی تو اور زیادہ بہتر تھا. کانٹینٹ اچھا تھا، اس کو صحیح ادائیگی نہیں کر سکی. میرا خیال ہے لیک آف کانفیڈنس ہو گیا جس کی وجہ سے زیادہ ہوا. بٹ آفٹر آل گڈ ایفرٹ. آگے بیٹا آزاد بھائی. جی مواد بہت اچھا تھا، بس انداز کا تسلسل بھی برقرار نہ رہا، اور الفاظ اور جیسے کہ تلفظ ہے، جیسے کہ سائر بھائی نے بھی کہا، تو ان چیزوں کی تھوڑی کمی تھی. باقی مواد اچھا تھا. سر میں میرے خیال میں تقریر کوئی بہت اچھی تقریر نہیں کہلائی جائے گی، اس لیے کہ اس میں انداز کی بھی مشکلات تھیں، تیاری بالکل نہیں تھی، بار بار بھول رہی تھی، اور بانی پاکستان کے متعلق جو تھا وہ کسی صورت سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور ایک جگہ پہ انہوں نے معشوق کو مشکوک کہہ دیا. تو اس طرح کی جو غلطیاں تھیں اس کی وجہ سے مشکلات آ جاتی ہیں. جی تحریم. پہلی چیز تو یہ تھی کہ تیاری نہیں تھی، اور دوسری چیز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تقریر بہت اچھی ہوتی ہے لیکن آپ نے اچھی تیاری نہیں کی ہوتی. لیکن ان کا مواد بھی جو تھا وہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا. جو ان کے دلائل تھے وہ بہت کمزور تھے، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے. اور اس کے علاوہ اٹکنا بہت زیادہ تھا. آخری شعر کے مصرے بھی ان سے نہیں پڑھے گئے، اور پھر وہ آپا والی بات. اور سب سے بڑی بات جو آپ سب لوگوں نے کہی، میں اس کو سیکنڈ کروں گی، کہ جب بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بات کی جائے یا اس طرح کی ہستیوں کے بارے میں بات کی جائے جن کی ہماری زندگیوں میں، بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں بہت اہم جگہ ہے، اس کو ذرا آپ خیال کیا کریں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے. چلیے جی بیٹا، لیٹس سی واٹس گونا ہیپن. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اقرا یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. اویس نور صاحب تشریف لائیے جی. اویس نور صاحب کے لیے میں اکیلا ہی تالیاں بجاؤں گا، آپ لوگ تو یقیناً نہیں بجائیں گے، تو بجائیں نا، زور سے بجائیے. جی السلام علیکم اویس، کیسے ہیں آپ؟ آن کر لیجیے. ہاں جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ سر میں بزنس ایڈمنسٹریشن کا طالب ہوں. بزنس ایڈمنسٹریشن کے طالب علم جی. ہیں. آگے کیا کریں گے؟ سر سیاست. سیاست؟ جی. سیریسلی؟ جی. آئی لائک دیٹ. کسی نے اتنا سچ بولا ہے آگے کہ سیاست کریں گے. اچھا تو کوئی پارٹی ہے جس میں جائیں گے؟ سر میرا ایک یہ تھاٹ ہے کہ اب ینگ پیپلز کو سیاست میں آنا چاہیے. وہ تو ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن تو اب یوتھ کے ساتھ کوئی ایسی پارٹی بنائی جائے جس میں کوئی کیا کہتے ہیں اولڈ پیپل کا کردار نہ ہو. یار یہ غلط ہے سر. یہ ہے کیونکہ اب ریسٹور فیسز بہت دیکھی نہیں، لیکن کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ غلط ہے. ایسے یہ کہیے کہ ان لوگوں کا کردار نہ ہو جنہوں نے پاکستان کے لیے برا کیا. ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بہتر الفاظ ہے. ینگ یا اولڈ کوئی بھی ہو، اگر وہ آپ کی پارٹی میں آتا ہے اور وہ پاکستان کے لیے اچھا کرنا چاہتا ہے تو اسے، اور پھر یہ بات یاد رکھیے گا، تجربے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھا کر سکتے ہیں. جی. تو بیسٹ آف لک ٹو یو. آپ پارٹی بنائیں گے، ہم ضرور دیکھیں گے آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو سیاست کے بام عروج پہ پہنچائے. 2 منٹ 30 سیکنڈ آپ کے پاس ٹائم ہے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنی غیر سیاسی طور پہ یہ تقریر کر سکتے ہیں. عشق خلل ہے دماغ کا، یہ آپ کا موضوع ہے. 4 ججز آپ کے سامنے ہیں. 2 منٹ 30 سیکنڈ تک آپ تقریر کریں گے. اس کے بعد ایک بزر کی آواز آئے گی. اگر آپ نے تقریر کمپلیٹ نہیں کی ہے تو 20 سیکنڈ کے اندر ختم کر لیجیے گا. بسم اللہ کیجیے.
علی وقار ایوان باشعور میں موجودہ قرارداد عشق خلل ہے دماغ کا. علی وقار اگر اس موضوع پر غور کریں تو 3 اہم الفاظ عشق خلل دماغ. اس سے مراد محبت کی وہ کیفیت جس پر عقل انسان کی عقل پر محبت غالب ہو جائے. خلل سے مراد خرابی اور دماغ سے مراد عقل. علی وقار تو منطقی اظہار اور قضیوں سے گزرنے پر پتہ چلتا ہے کہ عشق سچ اور جھوٹ کو جانے بنا تسلیم کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے اور عقل بحث و مباحثہ کا معاہدہ نہیں چھوڑتی. علی وقار تو اس سے یہ عشق کی ایک علامت ظاہر ہوتی ہے کہ عشق انسان کے دماغ کا خلل ہے. علی وقار بات کریں عشق کی تو عشق کے فیصلے دماغ سے نہیں دل سے ہوتے ہیں اور دل کے فیصلے جذباتی ہوتے ہیں. یہ جذباتی فیصلے آپ کو وقتی طور پر تو سکون دیتے ہیں لیکن مستقبل میں اس کے انجام برے نکلتے ہیں. علی وقار ہم اگر عشق کے مزاجی کی بات کریں تو طاقت سے عشق کی بات کریں تو انسان کو امن پسند ہونا چاہیے, امن کرنے والا بننا چاہیے, لیکن ہلاکو خان نے کھوپڑیوں کے انبار لگا دیے. علی وقار اگر ہم تعلیم اور علم سے عشق کی بات کریں تو انسان کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد تعلیم کی روشنی ملک میں سرخرو کرنی چاہیے, لیکن ہمارے ملک کی 111 نقلی ڈگریوں نے اس بچی کچی روشنی کو بھی بجھا دیا. علی وقار اگر ہم بات کریں اپنے آبا و اجداد سے عشق کی تو عقل کے برعکس یہ فیصلہ ہے کہ سب کو ایک سزا ملنی چاہیے, سب کو سزا ملنی چاہیے اور اس سزا کا فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ملک و شہر کے انصاف کرنے والے, ہمارے عدل انصاف لوگ, انہوں نے اپنی بیٹے بچوں سب کو سزا ہونے کے باوجود بھی باعزت بلی کرا دیا. علی وقار تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, یہ ایک واضح دلیل ہے کہ عشق خلل ہے دماغ کا. دماغ میں جب عشق کا فطور اترے تو عشق کی بات, عشق کرنا اور عشق سمجھنا ہماری ترتیب الٹی ہو چکی ہے. انسان عشق کی ابتدا اور عشق کی انتہا میں ہی مبتلا ہے کہ انتہا کیا ہے ابتدا کے. ہماری نوجوان نسل انتہا کو ابتدا سمجھ رہی ہے, وہ سمجھتے نہیں کہ عشق کے کچھ منزلیں ہیں, پہلے دوستی ہے, پھر محبت ہے, پھر پیار ہے, پھر اس کے انجام عشق ہے. علی وقار لیکن ہم نے اس ترتیب کو الٹا کر دیا ہے اور ہم صرف عشق کی طرف جا رہے ہیں, یہ نہیں سمجھ رہے کہ عشق کے کچھ ترتیبیں ہیں. عشق کی منزلیں, ہم نے اپنے ماں باپ کے پیار کو بھلا دیا, ہم نے اپنے دوستوں کی دوستی کو بھلا دیا, ہم نے اپنے آبا و اجداد کی محبت کو بھلا دیا. علی وقار تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عشق خلل ہے دماغ کا. آپ سب کا بہت بہت بریک ہے جی, بریک کے بعد alright جی, once again welcome back sir. بتائیے. بس یہ کہ چونکہ ایکسنٹ کا ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ کھے اور کھے کا مسئلہ رہے گا. تھوڑا تیاری اور زیادہ اچھی آپ کو تقریر ٹھیک لگی ان کی؟ تقریر مجھے سچی بات ہے سمجھ ہی نہیں آئی, ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ وہ جو اچھا خاصا جو فلسفہ لے کر آئے نا وہ میرے باؤنسر ہوا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آئی. جی آزاد بھائی. میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا, لیکن تقریر اچھی تھی اور انداز اور جو ہے کانفیڈنس میں نا جس طرح آپ آتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا فوکس رہے تو انشاءاللہ تقریر مزید اچھی ہو سکتی. ہمت کرتے رہیں. آپا. ٹاپک آج کا بڑا شاندار تھا, لیکن ابھی تک کہ آپ کے دونوں ڈیبیٹرز نے کسی قسم کی کوئی کارکردگی نہیں دکھائی ہے. زبان و ادب کا نہایت فقدان تھا. کمیونٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن انسان خود بھی کوشش کر کے اپنے آپ کو بہت بہتر کر سکتا ہے. بیٹا ہمارے دور سے بہت زیادہ آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں. آپ اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے, اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے بہت سارے میڈیمز استعمال کر سکتے ہیں. ہم لوگ تو واقعی مجبور لوگ تھے, ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے اپنے لیے. آپ کے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں, لیکن میں بہت مایوس ہوں آج. پچھلی تقریر مجھے سمجھ نہیں آئی تھی, لیکن اس نے اس تقریر کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے. نہ ان کے پاس مواد تھا, نہ ان کا انداز اچھا تھا, نہ ان کا جو تلفظ تھا وہ ٹھیک تھا. میرے خیال سے ان ساری چیزوں کے بغیر تو تقریر نہیں ہو سکتی. اور جب آپ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں تقریر تو آپ لوگ کیا اس کو خود سے نہیں پڑھتے کہ آپ لوگوں نے اس کو کہاں جا کے پریزنٹ کرنا ہے؟
بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹیلی ویژن اسکرین پہ نہیں کرنی چاہیے، ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں، وہ بہت ارریلیونٹ ہوتی ہیں. لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمارے آج کل کے بچے جو ایک فائن لائن ہوتی ہے جو ادب کی، تہذیب کی، اس کو آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں. سو میرے لیے تو یہ بالکل بھی اچھی تقریر نہیں تھی. اور ججز نے کہا جو ججز نے کہا، بٹ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. پلیز تشریف رکھیے. بہت بہت شکریہ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اسامہ علی DHA-CSS ڈگری کالج سے تشریف لاتے ہیں. بہت ساری تالیاں اسامہ کے لیے. بہت ساری جتنے سارے ہیں لوگ ہیں اتنی تالیاں ہوتی ہیں. السلام علیکم اسامہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ سر سیکنڈ ایئر چل رہا ہے کالج کا. سیکنڈ. اور اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد انشاءاللہ لا کے بعد پھر انشاءاللہ پالیٹکس. اگین یو آلسو پالیٹکس؟ یس سر انشاءاللہ. سو اٹ از کالڈ CSS؟ یس سر، ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کالج اینڈ اسکول سسٹم. اوکے آلرائٹ. تو پالیٹکس میں کوئی خاص پولیٹیکل پارٹی ہے یا اپنی بنانی ہے؟ سر پولیٹیکل پارٹی ریویل کر دی تو شاید رزلٹ سے پہلے ہی نہ ہیل کر دیں، باقی آپ سمجھ جائیں. ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں سر، ٹو بی ویری آنیسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یوتھ کو اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک پاکستان کی یوتھ پارلیمنٹ کے اندر نہیں آئے گی پاکستان کے حالات ایسے ہی رہیں گے. کیونکہ I really hope and pray کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. آئے اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. اور آئی تھنک آپ کا کانفیڈنس مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. 2 منٹ 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. جب ختم ہوگا ٹائم تو ایک بزر بجا دی جائے گی. 20 سیکنڈ کے اندر اندر اپنی تقریر کو ریپ کر دیجیے گا. عشق خلل ہے دماغ کا. شروع کیجیے. شکریہ جناب والا. جناب والا، آج اس ایوان میں پیش کردہ قرارداد کہتے ہیں جسے عشق، وہ خلل ہے دماغ کا. پہلا لفظ عشق یعنی چاہت، جو کہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے. عشق اپنے خدا سے، عشق والدین سے، عشق وطن سے، یا پھر عشق کسی اور چیز سے. جناب والا، دوسرا لفظ خلل یعنی نقص اور برائی. جناب والا، آج کے اس دور میں جہاں لیلا مجنو، ہیر رانجھا، سسی پنوں کے عشق کی داستان اور راہ عشق میں دھوکہ کھائے ہزاروں جوانوں کی کہانیاں اقبال کے شاہین اور جناح کے سپوتوں کے ذہنوں میں منڈلا رہی ہیں، وہاں میں یہ سوال کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا ہم اپنے جوانوں اور اپنے بزرگوں کی اس مٹی سے محبت اور عشق کی خاطر ان کی قربانیوں کو فراموش کر بیٹھے ہیں؟ اگر ہاں تو جناب والا خلل موجود ہے ہمارے ذہنوں، قلب میں، ہمارے وجود میں. جناب والا، اگر عشق دماغ کا خلل ہوتا تو راشد مناز وطن کی محبت کی خاطر زمیں بوس نہ ہوتے اور جام شہادت نوش نہ کرتے. جناب والا، اگر عشق دماغ کا خلل ہوتا تو MM عالم 65 کی جنگ میں 1 منٹ میں بھارت کے 5 طیاروں کو نیست و نابود نہ کرتے. جناب والا، اگر عشق دماغ کا خلل ہوتا تو سپاہی مقبول حسین اپنے لہو سے پاکستان زندہ باد نہ لکھتا. جناب والا، اگر عشق ذہن کا خلل ہوتا تو باچا خان یونیورسٹی کے پروفیسر کاشف UK کی یونیورسٹی سے آئی ہوئی پیشکش کو یہ کہہ کر نہ ٹھکراتے کہ میرا جینا مرنا صرف اسی مٹی کی خاطر ہے. جناب والا، حقیقی معنوں میں اس کائنات میں عشق صرف 2 دفعہ کیا گیا. عشق خدا نے کیا تو کائنات بنا دی، عشق حسین نے کیا تو کائنات لٹا دی. جناب والا، عشق وطن سے کیا گیا تو پاکستان بنا، عشق کھیل سے کیا گیا تو جہانگیر خان بنا، عشق موسیقی سے کیا گیا تو نصرت فتح علی خان بنا، عشق شاعری سے کیا گیا تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بنا. جناب والا، آخر میں جب عشق خدا نے کیا تو رحمت للعالمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا. شکریہ. تو آپ نے اس کی مخالفت میں تقریر کی ہے کہ عشق خلل دماغ کا نہیں. میں بھی یہی سمجھتا ہوں. کمال بات ہے. اور مجھے آپ کی تقریر امیزنگ، بہت اچھی بہت اچھی. بریک کے بعد ویلکم بیک. اینڈ اب اس سے پہلے کہ فیصلے کا وقت آئے میں ججز کے پاس جاتا ہوں اور آپ کی تقریر کے بارے میں سنتے ہیں. تھوڑی سی کلیریفیکیشن وہ کر دینا. ہاں، میں ضرور یہ بتا دوں کہ وہ آپ نے کہہ دیا جب ہم آخری آپ نے بات کی تھی تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی زماں ان کا ظہور ہوا تھا.
इस तरह से कहना मुनासिब है, लेकिन आपने तकरीर माशाल्लाह बहुत अच्छी की बेहतरीन थी। तकरीर क्लियर मैंने इसलिए कर दिया ताकि दूसरों को भी कभी इस पर एतराज़ ना हो। अच्छा जी, आपके बारे में हम इनसे राय सुनेंगे और मुझे माइक भी दे दीजिएगा एक स्टैंड के साथ। हाँ जी बताइए। तो अब बहुत बेहतरीन अदायगी थी, बहुत अच्छा कंटेंट था, और जो आपने आज जिस कॉल को आपने सही किया ना करारदाद को, कि इश्क खलल नहीं है दिमाग का, आपने बड़े अच्छे दलाइल दिए, अच्छा कंटेंट, अच्छा अंदाज बयान, एवरीथिंग परफेक्ट माशाल्लाह। आज़ाद भाई, बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत खूबसूरत आज आपने एक मैसेज भी दिया और अंदाज़ भी ठीक था। मवाद गुफ्तगू तो थी अच्छी, और तकरीर ख़ुद बता देती है जजिस को आप कायल नहीं करते, आपकी तकरीर कायल करती है, जैसे कि आपने कायल कर दिया। वेरी नाइस। आपा, मेरा ये ख्याल है कि किसी भी डिबेटर की जो आवाज़ होती है वो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। तो जब डिबेटर सबसे पहले अपनी आवाज़ से काम लेता है और अगर उसकी आवाज़ ऐवान पे छा जाए तो इसका मतलब ये है कि वो सामने वाले को मुतासर करने में कामयाब हो गया है। तो सबसे पहले मुझे आपकी आवाज़ अच्छी लगी, उसके बाद आपके दलाइल भी अच्छे लगे। तहरीम, बहुत अच्छी तकरीर थी और हर बात सच थी और हर बात हक थी, इसलिए वो डायरेक्ट दिल पे जाके लगी है। और मुझे लगता है कि जो हमने पिछली 2 तकारीर सुनी थी उसके बाद जो हम सब लोगों का मूड बहुत ऑफ हुआ था, आई थिंक उस सबको उसने इवन आउट कर दिया है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल कोने में चले जाइएगा, तशरीफ़ ले उधर। अच्छा, आप दोनों यहाँ प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए। ओएस एंड दुरुश शहबार प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए यहाँ पर आप उधर रहिए, आप उधर रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए आप यहाँ आ जाएंगे। आप बेटा इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, इधर इधर इधर, बिल्कुल इधर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट्स सी कि आज जजेस ने एक फ़ैसला क्या किया है। एक बहुत डिफरेंट फ़ैसला है जो आज आया है, शायद पहली मर्तबा हुआ है हमारे साथ। मैंने ले लिया है ये। अच्छा, इससे पहले कि हम फैसले पे जाएं, मैं सबसे पहले आपको कहूँगा, वैस आके बताइए कि आपको आगे क्यों जाना चाहिए, क्यों आपको मौका मिलना चाहिए कि आप आगे जाएं। मुझे आगे जाने का मौका इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि एट द टाइम मैं ह्यूमर डिबेट के लिए सेलेक्ट हुआ था और मुझे एक दिन पहले सीरियस में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो सीरियस का था मुझे खासा आइडिया नहीं, तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था और मैं अपना फ़र्स्ट टाइम मैंने ये बहस दिया। एज मैं ह्यूमर डिबेटिंग करता हूँ तो मैं उसमें सेलेक्ट था, लेकिन फिर मुझे इन्होंने सीरियस में शिफ्ट कर दिया इस वजह से। आइए जी दुरुश शहबार, बताइए आपको क्यों आगे जाना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि मेरी डिबेट का जो कंटेंट था उसमें कुछ गलतियाँ थी, लेकिन वो अच्छा था। और अगर मैं अपनी बातों को और अपने दलाइल को मज़ीद बेहतर अंदाज से बताती तो मैं कायल कर सकती थी। और मुझे लगता है कि मुझे मौका आगे मिलना चाहिए कि मैं अपनी दलाइल से आगे लोगों को कायल कर सकूं, इसलिए मुझे आगे मौका मिलना चाहिए। आइए जी सर। आगे मौका मिलने इस वजह से चाहिए ताकि मैं अपने बोलने के अंदाज़ को मज़ीद बेहतर कर सकूं, अपनी नॉलेज को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं, ताकि अगर आगे जाऊं डिफरेंट टॉपिक हो, उस पर डिफरेंट रिसर्च हो और उस पर फिर इंशाल्लाह इसी तरह अच्छे तरीके से दलाइल पेश कर सकूं। आज पहली मर्तबा एक बहुत हैरत अंगेज़ फ़ैसला हुआ है, और ये हैरत अंगेज़ फ़ैसला जो है हमारे शो में इससे पहले तो कभी नहीं हुआ, या एक बार हुआ है। मुझे याद है कि डॉक्टर फजल ने एक बार कहा था कि किसी को क्वालिफाई मत करो। एक बार डॉक्टर साहब ने, गॉड ब्लेस हिज सोल, एक बार डॉक्टर साहब ने ये कहा था, मुझे ऐसा याद पड़ता है। आप नहीं थी उसमें, आई थिंक वर्दा थी, सलमा थी, आप थी, फरहान थे और डॉक्टर साहब थे। ये 5 लोग थे और उसमें मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि किसी को क्वालिफाई नहीं करना है उसने, और उनसे खासा इस बात पे बहस हुई थी। तो आज मैं पहले आपसे शुरू करता हूँ दुरुश शहबार। जजेस के मुताबिक आप उनको मुतासर करने में नाकाम रही। उन्हें लगता है कि आपका कंटेंट भी ठीक नहीं था, फिर आपने जो बात की उसकी अदायगी भी दुरुस्त नहीं थी। बस देखते हैं कि क्या होता है। ओएस नूर साहब, ओएस साहब के बारे में जब आप आए थे तो जब आपने पॉलिटिकल पार्टी का कहा तो मैं बहुत खुश हुआ था। मुझे लगा कि हाँ, और आपने बात भी बड़ी अच्छी कही थी कि यूथ को आना चाहिए। फिर आपने ये भी अच्छी कही थी बात के, और आपने मान भी लिया था कि यूथ के साथ दूसरे लोग भी शरीक हों तो बहुत अच्छा होगा। जब आपने बोलना शुरू किया तो जजेस उससे बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं हुए। जजेस के मुताबिक जजेस ये कहते हैं कि उनको आपका कंटेंट भी समझ नहीं आया और आप उन्हें मवाद के मामले में भी मुतासर करने में नाकाम रहे। फैसला मेरे हाथ में है, लेट्स सी कि क्या होता है। उसामा अली, आपके बारे में
ججز میں کیا کہوں, تمام ججز نے ویسے ہی بول دیا ہے, اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی بول دیا ہے. آج ججز نے پہلی مرتبہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف ایک شخص آگے جائے گا اور 2 لوگ پیچھے رہ جائیں گے. میں جس کا نام لوں گا وہ 1 قدم آگے بڑھ جائے گا, اور وہی آگے جا رہا ہے. السلام علیکم. میں معذرت چاہتا ہوں آپ دونوں سے. بیٹر لک نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. بریک ہے جی, ملتے ہیں بریک کے بعد.